واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں سرگودا میں، میں اس کا خود آئی وٹنس ہوں کہ جتنے بھی خراب تھے اب وہ چالو کر دیے گئے ہیں. مطلب بڑا چینج ہے عام عوام میں بھی. آج آپ سرگودا سے جب آپ انٹرویوز کریں گے تو الحمدللہ ستھرا پنجاب سے لے کے واسا، یہاں واسا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا ہے. عام عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سرگودا کے لیے. 16 ارب کا سر پروجیکٹ یہاں پر آیا ہے اور اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا، اور جو اگلے 50 سال کا یہاں کا پروجیکٹ ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. سب سے بڑھ کے آپ بھی ہماری بہن ہیں، فیمیل ہیں، کہ جو ویمن کے لیے ایک سیفٹی ہو گئی ہے، اور ہریسمنٹ کے اوپر جو اب ایکشنز میڈم لے رہی ہیں، زیرو ٹالرنس ہے ان کی. یہ بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. الحمدللہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، اتنا ہمیں نظر آ رہا ہے الحمدللہ. یقینی طور پر. تو اگر ہم ناشتہ بھی کر رہے ہیں، اور جیسے کہ بھائی نے بھی بات کی، اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بات ہو رہی ہے، نکاسی آپ کے نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ندیم بھائی تو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ناشتہ بھی کر لیتے ہیں. ندیم بھائی، آپ نے ایک جو رپورٹ ہماری ندیم خان ہمارے نمائندے نے تیار کی ہے وہ بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں، اور مین وائل ناشتہ بھی ہم انجوائے کرتے ہیں، اور جب رپورٹ دیکھنے کے بعد واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ انہی عوامی مسائل کی دوبارہ نشاندہی بھی کرتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. شہر کے جہاں دیگر مسائل ہیں وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، جو آج سے نہیں کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. اس حوالے سے سرگودا کے شہری کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. پانی جو ہے نا ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پانی پینے کے لیے ہمارے پاس یہ مسئلہ بن چکا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہی پریشانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی گھر کے لیے مہیا کریں یا دکان پہ لے کے آئیں، اور دکان پہ لانے کے لیے ہمیں 1.5-2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. دکان ہماری 33 بلاک میں ہے، اور ایک وہاں جانا پڑتا ہے عیدگاہ میں. وہاں پر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں لائنیں لگ چکی ہیں. عوام کے پیسے لگا کے کروڑوں روپے لگا کے یہ انہوں نے 10-12 فلٹر پلانٹ ٹھیک کیے ہیں، اور ان کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے. ذائقہ ٹھیک ہے اس کا، اور کبھی کبھی اسمیل کا مسئلہ ہے، کبھی یہ بند ہوتے ہیں. جو انہوں نے فلٹر پلانٹ ٹھیک کیا ہے اس کا جو ڈرین پانی ہے، ویسٹ پانی جو ہے وہ سارا انہوں نے پارک کے اندر پھینک دیا ہے. یہ اربوں روپے لگا کے پارک ٹھیک کیے ہیں، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہم تو کہہ کہ اپنا احتجاج بلند کر کے تھک گئے ہیں، اور مسئلہ کوئی نہیں حل. مسئلہ وہیں کے وہیں ہے. نہاری پانی بھی نہیں ہے بالکل بھی. مول لیتے ہیں 30 روپے کی ایک کین ہے جو لیتے ہیں روز کی. 5 کینیں بھی لو 30 روپے سے بھی دیکھ لو کتنے کی بنتی ہے. ہاں جی، آٹے میں گوندھ کے زارا وہی پانی ہے جو نہری پانی ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، وہی استعمال لوگ کرتے ہیں یا باہر کینوں سے لیتے ہیں. اتنا مہنگا پانی لیتے ہیں یہاں سے کینوں کا. ظاہر ہے کیا انسان غریب بندہ کرے کیا. شہر کا پانی کوڑا ہے، اس کا مسئلہ کوئی حل کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. ہر بندہ مشکلات ہے، پانی مل ہی نہیں رہا. اچھا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہر جگہ تے پانی جڑا وہ ہر آدمی کو ملنا چاہیے. دور سے پانی بھرنے آتے ہیں، 1 میل سے پانی بڑی پرابلم ہوتی ہے. بچوں کے لیے پانی لے کے جانا پڑتا ہے. سر شہر سرگودا میں تو میٹھے کا پانی کے مسائل تقریباً ساری طرف ہی چل رہے ہیں. یہ ان کو حل ہونا چاہیے، اور سی ایم سے گزارش ہے کہ ان چھوٹے شہروں میں بھی تھوڑا سا دھیان دیا جائے. سرگودا شہر میں 2 درجن سے زائد جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہیں، جن میں سے جو آدھے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں ان میں پانی تو آتا ہے لیکن پینے کے قابل نہیں، اور جو آدھے ہیں ان میں پانی آتا ہی نہیں. 15 دن پہلے ڈی سی صاحب نے ادھر دورہ کیا، صرف اسی دن 1 دن پانی میسر ہوا. اس کے علاوہ نہ پہلے پانی یہاں پر ملا نہ بعد. اور انتظامیہ کو کئی دفعہ لوگ یہاں کھڑے ہو کر فون کرتے ہیں، یہاں نمبر دیا ہوا ہے انہیں کال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سر پہ کوئی جو نہیں ریگتی. تو میرا یہ گزارش ہے ان گورنمنٹ سے کہ مہربانی کریں، یہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ تو ایک بنیادی چیز ہے انسان کی، اس کو ذرا دیکھیں اور اس کو ذرا سالو کروا دیں مہربانی. یہ پلانٹ ہے، یہ پانی کا بند ہے، عوام ساری پریشان ہے، خرید کے پی رہے ہیں. جن کے پاس نہیں گنجائش ہے وہ لوگ پریشان ہیں. نلکوں سے سادہ پانی ایسا بغیر فلٹر پی رہے. بیماریاں عام بڑھ رہی ہیں. جگہ جگہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں فلٹر والے، لیکن یہ چالو نہیں ہے. عوام پریشان ہے. سرگودا شہر کی 100 سال پرانی واٹر سپلائی اسکیم انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. حکومت کی طرف سے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے دعوے بس دعوے ہی ہیں. کیمرہ مین رضوان صابری کے ساتھ ندیم خان، سما، سرگودا. تو بالکل جی، یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور ظاہر سی بات ہے اگر میرے سامنے اتنا لذیذ، ذائقے دار، مزیدار کھانا موجود ہو تو یقینی طور پر آج پورا دن ہم نے فیلڈ پہ گزارنا ہے. میں بھی کچھ لقمے بھی لے رہی ہوں اور ہم عوامی مسائل کی بھی بات کر رہے ہیں. ندیم خان، ابھی آپ نے جو ہے وہ ہم نے آپ کی رپورٹ چلائی ہے، اور جس میں آپ نے یقینی طور پر صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہم سن رہے تھے، لوگ شکوہ بھی کر رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. یقینی طور پر اگر ہم پانی کی بات کریں 90% یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ. اس سلسلے میں یقینی طور پر آپ تو خود فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، سما لمحہ بلمحہ اس حوالے سے بات کرتا رہا ہے، آواز اٹھاتا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے علاقے ہیں جو اس مسائل سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیے، سرگودا شہر کا جو مسئلہ میجر ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے. یہ آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے، اور بڑی حکومتیں آئیں، بڑے اعلانات ہوئے، لیکن کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. اب شہر کا جو
ज़्यादातर पानी है ना वो मुज़र सेहत है। लोग यहाँ तो ख़रीद के पीते हैं, और जो ख़रीद के नहीं पी सकते वो जाके मुख्तलिफ नलों से, नहरों से वहाँ से भर के ला कर और वो पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। एलानात बहुत होते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं होता, ना आज तक हुआ है। रोज़ाना कहा जाता है कि पानी के लिए ये आ गया, फ़ंड आ गया, ये अभी तक जो है शहरी पीने के पानी से जो है वो महरूम है, और ये बहुत बड़ा मसला है। और पानी ना हो तो पानी ना होने की वजह से कई मसाइल पैदा होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, और लोगों के बड़े मसाइल होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है इशू पानी का जो है ना सरगोदा का मेजर है आज का। अच्छा, और जब अभी हम देख भी रहे थे गोल मस्जिद जो कि एक तारीखी मस्जिद है, चारों बाज़ारों के संगम पे वो वाक़ है, मैंने देखा नदीम भाई वहाँ पर तजावुज़ात का बड़ा मसला मुझे नज़र आया। हम जाएंगे भी और बड़ा खुल कर इस हवाले से कवरेज भी करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, और समा कोशिश करेगा कि हर आवाम की आवाज़ बन सके ताकि अरबाब इख्तियार तक मसाइल पहुँचा सके। लेकिन ये बड़े बुनियादी मसाइल है। रोज़मर्रा जो लोग यहाँ पर आते हैं, कारोबारी हजरात, उन्हें किस किस्म की दुश्वारी का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तजावुज़ात का बहुत बड़ा मसला है। ऑपरेशन भी होते हैं, अब जब ऑपरेशन करके चले जाते हैं उसके बाद ताजर दोबारा उनको जो है ना दोबारा तजावुज़ात कायम कर लेते हैं। इनमें ताजरों का भी रोल है। तजावुज़ात ख़त्म करवाने में अगर ताजर हुकूमत के साथ मिलकर काम करें, इंतज़ामिया के साथ, तो तजावुज़ात ख़त्म हो सकती है। अब ताजर इसलिए ख़त्म नहीं करवाते कि उनके अपने सिलसिले चले हुए हैं, अंदर दुकान से वो अलहदा कमा रहे हैं, बाहर जो उन्होंने ठिये दिए हुए हैं किराए पे उसके वो पैसे अलहदा ले रहे हैं, तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि तजावुज़ात ख़त्म हो। कोशिश होती है, एक वक्त दफ़ा ऑपरेशन होता है, कुछ देर बाद दोबारा वो लोग तजावुज़ात कायम कर। सीवरेज का भी मसला मुझे बहुत ज़्यादा आना है। सीवरेज का जो मेन मसला इस्लामपुरा और ये दीगर शराजी पार्क है, वहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। न्यू सैला टाउन में वहाँ तो सीवरेज के बहुत बुरे हाल हैं और उस तरफ कोई तवज्जो। और नदीम खान साहब, आपने जिन इलाकों की निशानदेही की है, यूसुफ चीमा हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इसमें बहुत ही मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। बच्चे जो कि घरों में महसूर हैं क्योंकि सीवरेज इतना बड़ा मसला है कि बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, वो खेल नहीं सकते, और न सिर्फ वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है बल्कि वो उनका हक है, वो उससे भी महरूम है। तो यूसुफ चीमा की रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। जगह जगह खड़ा गंदा पानी, नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस शराजी टाउन के रहायशियों का जीना दोबर हो चुका है। गलियों में कचरे के ढेर और बदबूदार पानी के बायस बच्चे घरों में महसूर हैं। इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, आइए देखते हैं। उत्तरा पंजाब ये हमारे लिए नहीं बनाया, बाकी अवाम के लिए बनाया हुआ है। हम अपनी मिदाद खुद कर रहे हैं और उन्हें ख्याल ही नहीं है। सीवरेज का निज़ाम सारा गंदा है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे कराची में वाक़या हुआ, यहाँ पे भी कोई वाक़या होगा तो फिर ये जागेंगे। उत्तरा पंजाब के लोग गटर निकालते नहीं है सही तरीके से। कम से कम ना कोई 5-6 माह से ये हो रहा है हमारे साथ। हम उधर जाते हैं ना दफ्तर में, अपने मासों के तो पास जाते हैं, 5 मिनट वास्ते भेजते नहीं, वो वहाँ मार देने पानी चल चलता है, लेकिन फिर उस तरह इंतजाम हो जाता है। ना साढ़े बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना पढ़ने के लिए जा सकते, ना हम नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ का सारा एरिया देखो कैसे पानी से भीगा हुआ है, गटर यहाँ से उभर रहे हैं, इधर देखो कोई निज़ाम नहीं, इसका ढक्कन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इधर से गिरते हैं बीच में। हमारा मरियम नवाज से प्लीज़ दरखास्त है कि आप कराची का रोना रोती हैं। देखिए इधर हमारा, देखिए इधर कोई हाल नहीं है, इधर इतनी मक्खियाँ मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं छोटे छोटे। इधर कोई ऐसे सीवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है। प्लीज़ हमारी दरखास्त को सुनिए और हमारी तरफ कोई तवज्जो दीजिए। 10 साल से इधर मुकीम हूँ, इधर जमादार नहीं आ रहा है। हमारा ये निज़ाम बहुत नाक़िस है, इधर से बीमारी फैलती है और अक्सर बच्चे यहाँ मेन हॉल में गिरे भी हैं। हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाले हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। कई दफ़ा कंप्लेन की है लेकिन कोई नोटिस नहीं किसी ने लिया। हाँ, शराजी टाउन ये मुबारक कॉलोनी, 2 कॉलोनियाँ मुश्तरका हैं, इधर कोई कारपोरेशन वाले नहीं आ रहे हैं।